بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، جیسے آسمان، زمین، انسان اور پوری کائنات۔ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات دن کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوال: علم کیوں ضروری ہے؟ جواب: علم انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال: کون سا عمل کرنے سے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے؟ جواب: اچھا اخلاق اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ سوال: ایک سچا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت رکھتا ہے؟ جواب: سچا مومن اپنے جان و مال سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ رسول: تم میں سے کسی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو تو وہ مومن نہیں۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس سے بچنا ضروری ہے؟ جواب: بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے گا۔ سوال: انسان کو کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تم مجھ سے ہی ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ سوال: انسان کو سب سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ سوال: دلوں کا سکون اور اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اسے کیا انعام ملے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا اور جنت عطا کرے گا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت ہو تو وہ رشتوں کو جوڑے رکھے۔ سوال: انسان کے لیے سب سے اچھے دوست کون سے ہوتے ہیں؟ جواب: نیک اور دیندار لوگ۔ مومن وہی ہے جو مومنوں سے محبت رکھتا ہے۔ سوال: آخرت میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ جواب: جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور دین کو بھول گئے۔ سوال: سب سے زیادہ برکت والی چیز کون سی ہے؟ جواب: حلال روزی اور دعا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سوال: نماز میں سستی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن ان کا چہرہ کالا ہوگا۔ سوال: قبر کے عذاب کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جواب: جھوٹ، غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ سوال: روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب: روزہ انسان کو تقویٰ، پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے۔ روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سوال: کون سا عمل انسانوں کو تنگی سے محفوظ رکھتا ہے؟ جواب: استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا۔ وہ امانت دار، سچے اور رحم دل تھے، اور بے شک آپ بلند اخلاق پر تھے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام کیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر انصاف، برابری اور توحید کا پیغام دیا۔ سوال: قرآن کی سب سے پہلی اور آخری نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: سب سے پہلی آیت پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔
سب سے آخری آیت، اور اپنے رب سے ڈرو کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سوال، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جواب، شیطان۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سوال، سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے؟ جواب، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی بڑا کامیاب ہوگا۔ سوال، قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہوگا؟ جواب، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سوال، اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جواب، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سوال، کون سا عمل انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب، علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ جواب، وہ شخص جو اپنے نیک اعمال ضائع کر چکا ہوگا۔ وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ سوال، کس وقت کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے؟ جواب، تہجد کے وقت، افطار کے وقت اور والدین کی دعا۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ سوال، سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے؟ جواب، جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ سوال، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جواب، جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سوال، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ جواب، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور یتیموں کی مدد کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سوال، رزق میں برکت کا اشارہ کس چیز کو دیکھنے سے ملتا ہے؟ جواب، برستا ہوا پانی۔ سوال، کون سی آواز دنیا میں ہر وقت گونجتی ہے؟ جواب، اذان کی آواز۔ سوال، کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب، جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال، جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ جواب، نمرود کو۔ سوال، کس بادشاہ کی لاش پر ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں؟ جواب، فرعون کی لاش پر۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب، ذا۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا تھا؟ جواب، 8 خواتین سے۔ سوال، دنیا کا سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، کتنی بار سور پھونکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے؟ جواب، 2 بار۔ سوال، دنیا کا سب سے پہلا آپریشن کس نے کیا تھا؟ جواب، مسلمانوں نے کیا تھا۔ سوال، دینی کاموں میں اجرت لینا جائز ہے یا حرام؟ جواب، جائز ہے۔ سوال، فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب، لفظ کن سے۔ سوال، کون سی سبزی گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب، عربی۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر سب سے پہلے کون سے نبی بھیجے تھے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال، کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی تھی؟
جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، کیا انسانوں کی طرح جنات بھی شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جواب، جی ہاں ہوتے ہیں۔ سوال، قرآن پاک کی کس سورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ جواب، سورۃ کاف میں۔ سوال، کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں جائز ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ جواب، جھگڑالو انسان کو۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب، عقاب۔ سوال، قرآن پاک میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 145 بار۔ سوال، کس جانور کے سر جتنا آنسو نکلنے سے اللہ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے؟ جواب، مکھی کے سر جتنا۔ سوال، قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب، 3۔ سوال، شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب، 80,000 سال تک۔ سوال، نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب، سورۃ توبہ میں۔ سوال، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال قید میں رکھا؟ جواب، 7 سال تک۔ سوال، فرعون کے گھر میں کس کی پرورش ہوئی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال، کس امام نے صرف 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ جواب، امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ سوال، کس مسجد میں کوئی محراب نہیں ہے؟ جواب، مسجد الحرام میں۔ سوال، کس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب، رمضان المبارک میں۔ سوال، غزوہ بدر میں کفار کا قائد کون تھا؟ جواب، ابو جہل۔ سوال، مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب، 7.5 سال میں۔ سوال، قیامت کے دن کون سا دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب، جمعہ کا دن۔ سوال، جنت البقیع کیا ہے؟ جواب، مدینہ کا ایک قبرستان۔ سوال، کس ٹائم گھر کی لائٹ جلانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ جواب، قرآن و حدیث میں خاص طور پر اس بات کا ذکر نہیں آیا کہ کس وقت گھر کی لائٹ جلانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات میں رات کے وقت کی عبادت، ذکر اور دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو بستر پر لیٹے تو اپنے گھر کی لائٹس بند کر لے، کیونکہ فرشتے اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کا تعلق لائٹ اور اندھیرے سے ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے ہمیں قرآن میں بھی یہ تعلیم ملتی ہے کہ رات کا وقت سکون اور آرام کے لیے ہے اور اسی دوران عبادات اور دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی تسبیح کرو رات کے آخر میں اور صبح کے آغاز میں۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں یہ خاص طور پر ذکر نہیں آیا کہ گھر کی لائٹ جلانے سے رزق آتا ہے، لیکن رات کے آخری پہر کی عبادت اور فجر کے وقت کی دعائیں رزق میں برکت کا سبب بن سکتی ہیں۔